حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے بیرونی ملک سازش کا، یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے، اس کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور وہ انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا، جو منصفانہ طریقے سے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈرامہ ہے، اس کے اصل کردار عمران خان صاحب ہیں. حکومت گرانے کے لیے بیرونی سازش کے الزامات، حکومت کا تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا فیصلہ. سربراہ ایسا ہوگا جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. انکوائری رپورٹ عوام کے سامنے رکھی جائے گی. عمران خان معیشت کے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر گئے. نیازی سرکار کی نااہلی کا خمیازہ قوم بھگت رہی ہے. ملک لوٹنے والا ٹولہ بچ نہیں سکے گا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس. تحریک انصاف صرف ایک ہی کمیشن کو مانیں گی. آزاد عدلیہ کے تحت ایک آزاد جوڈیشل کمیشن ہوگا اور جو اوپن ہیئرنگ کرے گا. ہم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو مسترد کر چکے ہیں. آپ کے گھبرانے کا وقت شروع ہوگا جب اگلے چند دنوں میں عمران خان نے اسلام آباد آنے کی کال دینی ہے. حکومتی اعلان مسترد. تحریک انصاف کا دھمکی امیز خط کی تحقیقات کے لیے آزاد جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ. کرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کو مشورہ ہے کہ گھبرانا نہیں. آپ کے گھبرانے کا وقت میاں والی کے جلسے کے بعد شروع ہوگا. فواد چودھری اور فاروق حبیب کی پریس کانفرنس. پیٹرول پہ 30 روپے کا نقصان کر رہی ہے حکومت پاکستان. مرتبہ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جتنی کوشش کر سکیں گے کریں گے اور یہیں پہ پرائس رکھیں گے. ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے. گیس کے سیکٹر میں 1500 ارب روپے کی لوڈ شیڈنگ کھڑی ہے. وہ 1500 ارب روپے مجھے عمران خان لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپے میں کہاں سے لاؤں گا ان کو دینے کے لیے ان کمپنیز کو جدھر عمران خان صاحب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے ہیں. پیٹرول پر 30 اور ڈیزل پر 70 روپے فی لیٹر نقصان. حکومت کو رواں ماہ 102 ارب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. عمران حکومت کے IMF سے معاہدے کے تحت پیٹرول کی قیمت 245 روپے ہونی چاہیے تھی. سیلز اور لیوی ٹیکس عائد نہیں کریں گے. کوشش ہوگی موجودہ نرخ ہی برقرار رہیں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی گفتگو. ایک مہینے کے اندر معیشت بے ہنگم ہو گئی. نالائکی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ آ گئی. ابہام پیدا کرنے کی وجہ سے قیمتوں کے اوپر ڈیزل کی کسان کو شارٹیج آ گئی. مہنگائی میں اضافہ اور مہنگے ترین 4 LNG کے سودے جو ہیں وہ خرید لیے گئے. اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہے وہ ایک غیر سنجیدہ سیاسی قسم کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جبکہ ملک جو ہے وہ آپ کی اس نالائکی اور مکمل طور پہ جو بد انتظامی ہے اس کی وجہ سے سفر کر رہا ہے. اگر آپ سے معاملات نہیں سنبھل رہے فوری طور پہ آپ الیکشن میں چلے جائیں. یہ قوم اب مزید الیکشن کا انتظار نہیں کر سکتی. وزیر خزانہ نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے ابہام پیدا کیا. مفتاح اسماعیل کو آٹے کا بھاؤ بھی معلوم نہیں. امپورٹڈ حکومت کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں. سعودی عرب سے 8 ارب ڈالر لینے گئے تھے، 3 ارب ڈالر واپس دینا پڑ گئے. زر مبادلہ کے ذخائر بھی نیچے جا رہے ہیں. ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی. ملک میں فوری الیکشن کروانے چاہیے. حماد اظہر کی نیوز کانفرنس. مسجد نبوی کی بے حرمتی. عمران نیازی بلا تاخیر قوم سے معافی مانگیں. رانا ثناء اللہ کا مطالبہ. راشد شفیق نے ڈیوٹی جج کی ہدایت کے باوجود اپنا فون پولیس کے حوالے نہیں کیا. یہ عمل عمران خان اور شیخ رشید کے واقعے میں ملوث ہونے کو تقویت دیتا ہے. وزیر داخلہ کا ملوث PTI ارکان کے خلاف فوری کارروائی پر زور. سعودی عرب کی تحقیقات سے ثابت ہو گیا میرا بھتیجا وہاں نہیں تھا. خروج کے بعد مقدمہ درج کیا گیا. بیرونی سازش کے نتائج الٹے پڑ گئے. امپورٹڈ حکومت پھنس چکی ہے. کل چودھری سالک اور طارق بشیر چیمہ الگ ہوئے تو تختہ الٹ جائے گا. شیخ رشید کا دعویٰ.
تحریک انصاف کل میاں والی میں عوامی طاقت دکھائے گی. جنرل بس سٹینڈ پر جلسے کی تیاریاں. کرپٹ حکومت کو عوام پر مسلط کیا گیا. حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. اسلام آباد لانگ مارچ کی تیاریاں بھی شروع کر رہے ہیں. عمران خان کا پیغام. نون لیگ بھی عوامی رابطہ مہم کے لیے تیار. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جلسوں کا شیڈیول جاری. شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور دیگر رہنما خطاب کریں گے. آغاز 7 مئی کو بشام میں سیاسی پاور شو سے ہوگا. شانگلہ، سوابی، اٹک، گجرات اور اوکاڑا میں بھی اجتماعات ہوں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا مختلف اضلاع کے ہنگامی دوروں کا پلان. عوامی مسائل اور سہولیات کا جائزہ لیں گے. باتیں کم، کام زیادہ کریں. کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. حمزہ شہباز کی بیوروکریسی کو ہدایت. پاکستان کا بڑا سا بڑا وکیل آ کے مجھے سمجھائے کہ کون سی پروویژن ہے جس میں لکھا ہے کہ صدر اور گورنر کے علاوہ کس کے پاس اختیار ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کو آرڈر کر سکے. غلط انہوں نے غیر آئینی فیصلہ لیا لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج سے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جسٹس جواد حسن صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ انتہائی غیر آئینی جو حرکت فیصلہ کیا ہے ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے. اور بطور گورنر پنجاب میں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا. گورنر پنجاب کا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن کے خلاف ریفرنس بھجوانے کا اعلان. عمران خان کے خلاف سازش ہوئی. جمہوری حکومت کو غلط طریقے سے ختم کیا گیا. قانون کے مطابق بتائیں گے گورنر یا صدر کے علاوہ کون حلف لے سکتا ہے. عمر سرفراز چیمہ کی میڈیا ٹاک. نیا پاکستان کیا بننا تھا؟ عمران نیازی نے پرانا بھی تباہ کر دیا. 4.25 برس قوم کو دل فریب نعروں سے بہلایا گیا. ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے داروں کو سنگین کھلواڑ کا حساب دینا ہوگا. حمزہ شہباز کا بیان. یہ 43 مشکوک بینک ٹرانزیکشنز ہیں جس کے تحت یہ 85 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آتا اور تقریباً 70 کروڑ روپیہ ہے جو کیش کی شکل میں آیا ہے. مشکوک ٹرانزیکشنز صرف پچھلے 3.5 سال کے ہیں جس کے تحت یہ کئی 100 کروڑ روپیہ بٹورا گیا ہے. اگر آپ اتنے سچے ہیں تو اپنا ذریعہ آمدن بتائیں کہ یہ نیا گھر زمان پارک کا یہ کس نے بنوایا اور کیوں بنوایا. نیازی حکومت کے 3.5 سال کے دوران پنجاب کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا. 43 مشکوک ٹرانزیکشن کے ذریعے کروڑوں روپے منتقل ہوئے. کہانیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. عطا تارڑ کا الزام. عمران خان سے ذرائع آمدن بتانے کا مطالبہ. خود ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے عمران خان کے خلاف اور انہیں سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے فری کے خلاف یہ انتقامی کارروائیاں اور اس طرح کی چیزوں میں اس کو یہ لا رہے ہیں. تارڑ صاحب تو ان کو تو اور کوئی کام نہیں ہے, وہ ان فضولیات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں, ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے. میں تو آ رہا ہوں انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر صاحب بھی آ جائیں گے, 1-2 مہینے تک وہ بھی آ جائیں گی, اور اگر پہلے ضرورت پڑے گی تو پہلے بھی ہم آ جائیں گے. عطا تارڑ کے پاس کوئی کام نہیں, فضولیات میں لگے ہوئے ہیں. ان کو عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ملتا تو میری اہلیہ پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. ہم نے پی ٹی آئی دور میں کوئی ایمنیسٹی نہیں لی. بیرون ملک آنا جانا ہمارا معمول ہے. جلد پاکستان لوٹ آئیں گے. احسن جمیل گجر کی پروگرام نقطہ نظر میں گفتگو. سرخیکی کے قریب موٹر وے پر شہباز گل کی گاڑی کو حادثہ. پیچھے سے آنے والی گاڑی کی ٹکر. پی ٹی آئی رہنما اور دیگر 3 سوار معمولی زخمی. سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قاتلانہ حملہ کیا گیا. سابق معاون خصوصی کا الزام. عید کی خوشیاں غم میں تبدیل. سمندر کی بے رحم موجیں پھر قیمتی جانیں لے گئیں. کراچی کے سی وی او پر پکنک مناتے 2 افراد ڈوب گئے. 22 سالہ شہزاد اور دانیال کی لاشیں مل گئیں. ورثا غم سے نٹھار. کراچی میں ساحل سے لاپتہ ہونے والی جویریہ اور فیصل مل گئے. 3.5 سالہ حارث کی تلاش جاری. ورثا پریشان. تینوں بچے ڈھونڈ کر ورثا کے حوالے کر دیے. پولیس کا دعویٰ.
मीठी ईद के आखिरी लम्हा, दिन भर पार्कों में मौज मस्ती करने वाले रिश्तेदारों के यहाँ पहुँच गए। मेल मुलाकातें, जी भर के बातें, ख्वाबों पर भी जोर, बच्चा पार्टी की ईदी उड़ाओ मुहिम। ईद के आखिरी रोज सयाहों का रश, मलाका कोहसार की रौनकें उरूज पर, शहरियों का हल्ला गुल्ला, सुहाने मौसम से लुत्फ अंदोज। मंचलों का मॉल रोड पर गश्त, 20,000 से ज्यादा गाड़ियां मरी में दाखिल। दिन में रात का समा, अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में तूफान ने तबाही मचा दी। कई मकानों की छतें उड़ गईं। 14,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। शहरोज काशिफ का कोह पैमाई में एक और एजाज। नेपाल में दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया।